جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اور کچھ ناخوشگوار چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں وہاں کارکنوں کے درمیان. کیا دیکھیں کہیں گے وہ آپ اس معاملہ پر؟ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ کل وہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے. میں نے دونوں ذمہ داران سے بات ہوئی، آئی جی اسلام آباد سے بھی اور جماعت اسلامی کے ترجمان سے بھی، کیسر شریف صاحب سے بھی. دونوں موقف سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ سامنے سچویشن ہے کہ ان کا یہ خیال تھا جماعت اسلامی کا کہ ہم وہاں پر پرامن احتجاج کریں گے جہاں بھی ان کو جگہ مل جائے، اور اس حوالے سے آج سے انتظامات کرنے شروع کر دیے تھے. ان کا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا، کیونکہ ہمیشہ یہ جماعت اسلامی پرامن احتجاج کرتی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، نہ کوئی گملہ ٹوٹتا ہے، نہ کوئی اس طرح کے طور پر چیزیں سامنے آتی ہے، اور خاص طور پہ اتنا بڑا ایشو تھا تو انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جگہ طے ہونا تھی. اب جو آئی جی اسلام آباد ہے یا جو ضلع انتظامیہ کے لوگ اسلام آباد کے انتظامیہ کے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو F9 اور کچھ دیگر جگہ جو ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ یہاں پہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، کیونکہ دفعہ 144 کا نفاذ اور ریڈی ہے، وہ چل رہا ہے. اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہاں پر ریڈ زون میں ویسے بھی ہم احتجاج نہیں کرنے دیتے اور ہم چاہتے ہیں یہاں پر احتجاج نہ ہو، لیکن ان کے سامنے پھر کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. جب پی ڈی ایم کا احتجاج ہوا تھا تو وہ بھی تو آپ نے ریڈ زون میں کروایا تھا، اس کی بھی اجازت دی تھی، اس پر کسی کو آپ نے گرفتار نہیں کیا. مزاحمت کس کی جانب سے پہلے کی گئی؟ دیکھیں یہاں پر تو سیدھی سی بات ہے، انہوں نے وہاں پر اپنے اسٹیج لگانا شروع کر دیا پارا چوک میں، اور پھر وہاں پر انہوں نے جب سپیکر وغیرہ لگائے تو وہاں پر انتظامیہ آئے، پھر انتظامیہ ایکشن میں آئے، انہوں نے اس کو اکھاڑ کر لے گئے. جو افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل آپ کا جو ہے وہ پرامن احتجاج ہے، آج آپ یہ احتجاج نہیں کر سکتے. اب جب ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے میں یہ معاملات اٹھا کر لے گئے، اب اس کو آپ ایک تو کیا حسن صاحب کیا انتظامیہ سے پہلے بات نہیں ہوئی تھی ان کی؟ دیکھیں انتظامیہ نے جو ان کو F9 اور دیگر جگہ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان 2-4 جگہوں پر ہم کر لیتے ہیں اور پرامن طریقے سے ہوگا. ذمہ داری بھی وہ لے رہے تھے کہ ہم جو ہے جب ہم فلسطینیوں کے حق میں غزہ میں جو ایک بمباری قسم کی جا رہی ہے، دہشت گردی کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور پھر اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ اور باقی تمام چیزیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم وہاں پر احتجاج کریں گے، لیکن نہ تو جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم اندر جائیں گے جہاں پہ سفارت خانے ہیں، وہ بھی ایک باہر والی جگہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ بالکل فورن آفس کے باہر والا روڈ آتا ہے، اور پھر آگے یہ تو آپ پارا والے چوک پہ لگا رہے تھے. اس پر ان کا آپس میں احتجاج ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ طے پا جائیں گے اور کل پرامن طریقے سے کہیں نہ کہیں ان کا احتجاج ہو جائے گا. لیکن حسن صاحب کیا اپنی امیج ہم بتا رہے ہیں اس طرح سے؟ ہمیں جس طرح سے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، ایک امن کا پیغام دینا چاہیے ہمیں، تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اور بتایا ہے اور حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی ہے. آغاز انہوں نے کہاں سے کیا کہ پہلے آپ صرف ان معاملات کی نشاندہی کریں کہ یہ شروعات کہاں سے اور کب اور کس نے کی تھی، اور یہاں سے انہوں نے آغاز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی وہاں پر کرنے والے ایمبیسڈر نے بڑا ٹھوک کے انہوں نے اپنا جو ہے وہ جواب سامنے رکھا ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس طریقے سے ویسٹ والے کس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے.